اے مالک ہر دوسرا، اے خالق ہر زو سما، اے مالک ہر دوسرا، معبود موجودات کا کوئی نہیں تیرے سوا، اے خالق ہر زو سما، اے مالک ہر دوسرا۔ کیا مرغ و ماہی کیا شجر تو نے بنائے بحر و بر، کیا مرغ و ماہی کیا شجر تو نے بنائے بحر و بر، سجدے میں جن و بشر ہر لب پہ ہے تیری ثنا، اے خالق ہر زو سما، اے مالک ہر دوسرا۔ ہر چیز میں تیری لمح جلوہ ہے تیرا چار سو، ہر چیز میں تیری لمح جلوہ ہے تیرا چار سو، قریہ بقریہ کو بکو تیری نشانی جا بجا، اے خالق ہر زو سما، اے مالک ہر دوسرا۔ ہر لب پہ تیرا نام ہے، ہر جا ہے سبحان اللہ، بے شک بے ہنگام شک۔ ہے، ہر لب پہ تیرا نام ہے، ہر جا ہے ہر ہنگام ہے، تو دافعِ عالم ہے، ہر درد کی تو ہے دوا، اے خالق ہر زو سما، اے مالک ہر دوسرا، معبود موجودات کا کوئی نہیں تیرے سوا، اے خالق ہر زو سما، اے مالک ہر دوسرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، نعمت افطار میں آج جمعۃ المبارک کے دن الحمدللہ رب العالمین خواتین کی اس بزم کے ساتھ، نشست کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں جس کا سرنامہ ہے ماہ رمضان اور خواتین۔ بات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کے پاک کلام کے ساتھ، اس کے پیارے پیارے نام کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں رمضان عطا کیا، رمضان المبارک، یعنی وہ رمضان جسے برکت دی گئی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ برکت دینے والے کو یاد رکھا جائے۔ اور کیوں یاد رکھا جائے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، پس تو میری عبادت کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو آج خالصاً لوجہ اللہ، اس کی رضا کے لیے اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو غیر اللہ کے تصور سے، خیال سے
ہٹاتے ہوئے، دور کرتے ہوئے مولا تیری رضا کے لیے آج چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے تو بہت پیارا عنوان ہے، ہمیں نماز کی اہمیت پہ، نماز کی فضیلت پہ کلام کرنا ہے اور ان وعیدات کا ذکر کرنا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ جسٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، ابھی فلاں کام کر رہے ہیں، ابھی بزی ہیں، ابھی مصروف ہیں. نہیں، اس کو یاد کرنا ہے اور پرائرٹی بیسس پہ اس کو یاد کرنا ہے. ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں، میری استاد بھی ہیں، میں ان سے سیکھتی بھی ہوں اور خواتین کو ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ ریپرزینٹ کرتی ہیں. آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ناہید ابرار صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو جمعہ مبارک ہو اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں. ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں، میں انہیں مدینے کی کوئل کہتی ہوں اور آپ سب پہچان گئے ہوں گے، انتہائی سریلی ہیں اور مجھے بڑی عزیز بھی ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ عنبر اشرف موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان کریم. آپ کو بھی بہت مبارک. اور آپ نے بہت خوبی کے ساتھ آغاز کیا ہے. کلام. اللہ سے ہم دعا گو رہتے ہیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ہاں. پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، ہمیں بتائیے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین اور آسمان کی ہر شے اسی کو سجدہ بجا لا رہی ہے بے شک. اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے. بے شک. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جنہیں نرم گداز بستر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. بے شک. نماز انبیاء کی سنت ہے، فرشتوں کی محبوب عبادت ہے، جنت کی کنجی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا اور یہ اچھی رہی تو بندہ جنت میں جائے گا اور اگر یہ بری رہی تو بندہ دوزخ میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت سب سے زیادہ جو چیزیں وصیت کی ان میں سب سے زیادہ نماز کی ادائیگی کی تاکید کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں ہیں امت محمدیہ کے وہ لوگ آئیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے تھے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ درختوں کے پتے گر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی ہلائی تو پتے گرنے لگے. تو اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح تیز ہوا چلنے سے درختوں کے پتے گرنے لگتے ہیں. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ اگر گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور اس میں 5 مرتبہ کوئی غسل کرے تو اس کا میل کچیل نکل جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور دیکھیے ندا، نماز کی شان تو یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. فرشتے اس کے چہرے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اے نمازی، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیرے چہرے کے سامنے کون لوگ ہیں اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو قسم خدا کی قیامت تک تو سلام نہ پھیرے. تو اللہ اتنا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کا عادی بنائے. اللہم آمین. اس دعا کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ بریک پہ جا رہی ہیں. درود پڑھتے رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعمت افطار ARYQ TV کی یہ ہیوج ماشاء اللہ ٹرانسمیشن اور اس کا اسپیشل سیگمنٹ وچ از اسپیشلی ڈیزائن فار دی لیڈیز اور جس کا سرنامہ ہے ماہ رمضان اور خواتین، اور یہ ذرہ ناچیز آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہے. ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ ثنا خواں محترمہ عنبر اشرف موجود ہیں، اور ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ بھی موجود ہیں. جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے انہیں بتا دوں کہ ہم بات کر رہے ہیں نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے. جمعۃ المبارک ہے، اس سے بہتر اور کیا عنوان ہو سکتا ہے. آپا میں آپ کی سمت آؤں گی، اور آپ نے بریک سے قبل نماز کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے ماشاء اللہ بھرپور کلام فرمایا ہے. فوائد پہ، ثمرات پہ کلام کیجیے نماز کے. دیکھیے ندا، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن نماز ہے. یہ ایک ایسی فرض اور عبادت ہے جس کی تعلیم اور ہدایت ہر دور میں ہر نبی نے اپنی امت کو دی. ایمان کے بعد جو چیز سب سے پہلے فرض کی گئی وہ نماز ہے. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اور اس کی بار بار یاد دہانی کے لیے نماز کو یوں فرض قرار دیا گیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے. ندا، نماز زمین اور آسمان کا نور ہے، رضائے الہی کا سبب ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے. نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے. نماز پڑھنے سے اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ نماز ہے. نماز سے دل کو تقویت اور روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اور جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہماری شہرت سے بھی قریب ہوتا ہے. نماز انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہے، کردار کو نکھارتی ہے، اس میں فرض شناسی اور ضبط نفس کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اور روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ بہت سے نماز کے جسمانی فوائد بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خوراک و کولیسٹرول کو اللہ کی یاد اور نماز کی ادائیگی سے حل کرو. یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے ہر عضو کی ہلکی پھلکی ورزش بھی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز آسمانوں میں جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان روشن ہو جاتا ہے، اور نماز دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز قیامت کے دن روشن دلیل ہوگی اور باعث سے نجات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم نے اس کی مغفرت کا ذمہ لے لیا ہے. دیکھیے امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل ادا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنا اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے گھر میں تو آگ لگ گئی. تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ سے غافل رکھا. تو نماز ہمیں اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ڈائریکٹ تعلق کا نام ہے. اسی طرح حضرت ثابت بنانی رو رو کر دعا کرتے تھے کہ میرے رب تو اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی دولت نصیب فرما تو وہ دولت مجھے نصیب فرما. جب ان کا وصال ہوا تو ابو سنان فرماتے ہیں کہ جب ان کی تدفین سے واپس آ رہے تھے تو ان کی لحد کی اینٹ گر گئی. دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کی فضیلت تو دیکھیے. دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. جیسے ہی صبح ہوئی تو لوگ ان کے گھر پہ گئے، ان کی بیٹی سے پوچھا. دیکھا 40 سال تک شب بیداری کی اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا کرتے تھے کہ میرے رب تو کسی کو اگر قبر میں نماز پڑھنے کی دولت عطا کر تو یہ دولت مجھے عطا کر. تو یہ عزت، یہ توقیر، یہ مرتبے، یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں سب کچھ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہیں. پروردگار عالم تو ہمیں 5 وقت کی نماز کا عادی بنا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپا ماہ رمضان میں ویسے بھی ہمارے جو معمولات ہیں ان میں یعنی عبادتوں کا ایک ماحول بن جاتا ہے. ہم سب اس کی رضا کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس کی زیادہ فکر نہیں کر رہا ہے. ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ کلام فرمائیے کہ جو لوگ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور جو قضاء عمری کی پھر فکر بھی نہیں کر رہے، کیا وعیدات ہیں؟
देखिए निदा, नमाज की बजावरी दीन की तामीर है और नमाज को तर्क कर देना दुनिया और आखिरत में खसारे का सबब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब जन्नत वाले दोज़ख वालों से पूछेंगे कि तुम दोज़ख में क्यों आए, तो वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी उसका कोई दीन नहीं, और जो शख्स नमाज जानबूझकर तर्क कर देता है उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। और जो शख्स जानबूझकर नमाज तर्क कर देता है उस गोया उसने कुफ्र किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात पर गए तो देखा कि हज़रत कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिन्होंने अपनी नमाज़ें गंवाई, ज़ाया की, तो क़यामत के दिन ये अनकरीब वो दोज़ख में घी के जंगल में पाएंगे। घी जहन्नुम में एक वादी है जिसमें बेनमाजी दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम में एक वादी ऐसी भी है जिससे जहन्नुम भी पनाह मांगती है, और वहाँ पर इतने सांप हैं कि एक सांप ऊँट की तरह मोटा और उसकी लंबाई जो है 1 माह की मुसाफत के बराबर है। और वहाँ उसमें वो लोग डाले जाएंगे जो बेनमाजी थे, और वो सांप उनका खून चूसते रहेंगे और सांप का जहर उनके पूरे जिस्म में फैल जाएगा और उनकी हड्डियां गल जाएंगी। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी निज़ा के वक्त इस साल में होगा कि वो प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा, जलील होकर मरेगा। और बेनमाजी के चेहरे पर क़यामत के दिन 3 सतरें लिखी होंगी, अल्लाह का हक़ ज़ाया करने वाला, अल्लाह के गज़ब का हक़दार, तूने अल्लाह का हक़ ज़ाया किया, अब तू अल्लाह की रहमत से महरूम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि या अल्लाह, हमें तू बदबख्त और महरूम ना बना। तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बदबख्त और महरूम कौन लोग हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो नमाज अपनी टाइम से नहीं पढ़ते और नमाज तर्क कर देते हैं। देखिए निदा, हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम सोचते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन हमारे लिए ये लहमे फ़क्रिया है कि हम ये सोचें कि हमसे कौन सी ऐसी ख़ता हो गई कि अल्लाह ने हमें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज की तौफीक दे। आपा, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा वरना मैं आपसे और भी सवालात लेती और बातें होती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा अंबर अशरफ साहिबा आपकी खूबसूरत आवाज़ पे ही हम प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। आज का मैसेज वन लाइनर यही है कि कुरान में बारहा ताकीदी उसलूब जनाब नमाज के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला इख्तियार फरमाता है, व युक़ीमूनस्सलात व अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम कीजिए। और मोमिनीन की जहाँ सिफ़ात जिक्र की गई हैं वहाँ ये शान है मोमिनीन की कि फिर आप अपने आप को मोमिन कैसे कहिएगा अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज से गाफिल है। इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनन निसा इस्सालिहात, या अल्लाह हम सबको, ख़वातीन का तबका है ना तो मैं उन्हीं की तर्जुमानी करूँगी, नेक औरतों की जमात में शामिल फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। सरगम था लब खामोश थे आँखें, थी अश्कबार। सरगम था लब खामोश थे आँखें, थी अश्कबार। एक साथ बेदार थी जो कि गुजर गई।
ساتھ بیدار تھی جو کہ گزر گئی.